السلام علیکم، ابن سکندر خان آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے اپنے ڈیجیٹل چینل سے آپ کی آواز کے ساتھ۔ پاکستان کی حکومت نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے، تحریک انصاف پر پابندیاں عائد کرنے اور اسے کالعدم قرار دینے اور عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت خاص بھی لاگ ہے، آپ کی آواز ہے تو میرے ساتھ جمے رہیے گا، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن پریس کر دیں تو میرے آئندہ آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ موصول کرتے رہیں گے۔ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے میں محسن نقوی صاحب کے کچھ اشعار ہیں، آپ کے ادبی ذوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آوارگی میں ہم نے اس کو بھی ہنر جانا، آوارگی میں ہم نے اس کو بھی ہنر جانا، اقرار وفا کرنا پھر اس سے مکر جانا، گر خواب نہیں کوئی پھر زیست کا کیا کرنا، گر خواب نہیں کوئی پھر زیست کا کیا کرنا، ہر صبح کو جی اٹھنا ہر رات کو مر جانا، شب بھر کے ٹھکانے کو ایک چھت کے سوا کیا ہے، کیا دیر سے گھر جانا کیا وقت پہ گھر جانا، ایسا نہ ہو دریا میں تم بارے گراں ٹھہرو، ایسا نہ ہو دریا میں تم بارے گراں ٹھہرو، جب لوگ زیادہ ہوں کشتی سے اتر جانا، سکرات کے پینے سے کیا مجھ سے عیاں ہوتا، سکرات کے پینے سے کیا مجھ پہ عیاں ہوتا، خود زہر پیا میں نے تب اس کا اثر جانا، جب بھی نظر آؤ گے ہم تم کو پکاریں گے، جب بھی نظر آؤ گے ہم تم کو پکاریں گے، چاہو تو ٹھہر جانا چاہو تو گزر جانا۔ اب آتے ہیں، یہ اشعار میں نے اس لیے سنائے، میرے کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ آپ اشعار ضرور سنایا کریں، انہیں محبت ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں، لیکن میرے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ میں اشعار اچھے سناتا ہوں، لہذا آپ کے ادبی ذوق کے لیے آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو اشعار سناتا رہوں گا۔ اب موضوعات پر آتے ہیں۔ پیر کو وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر وہ پابندیاں لگانے جا رہے ہیں، حکومت کا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے، وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندیاں لگانے کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھی دائر کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے، جبکہ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی کچھ بھی کریں، ملک کے خلاف سازش کریں، فارن فنڈنگ کریں، بیرون ملک لابنگ کریں، فرمازہائی کریں، پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کرائیں، سائفر کا ڈرامہ رچائیں، 9 مئی کے حملے کریں، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ملک میں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے۔ عطا تارڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک مخصوص ذہنیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہماری اعلیٰ قیادت اور خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہمارے تحمل اور برداشت کو کمزوری سمجھا گیا ہے، یہ سننے والی باتیں ہیں، اس کا اب ہم بھرپور جواب دیں گے، بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں، پاکستان تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جی دوستو، آپ نے ذرا غور کیا کہ یہ آپ بتائیے کہ یہ کون سی خواتین ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، کون سی خواتین ہیں جن کی کیا کہتے ہیں، جن کے خلاف بیہودہ زبان استعمال کی جا رہی ہے، کون ہے وہ جس نے فاطمہ جناح کی تصویر ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر گجرانوالہ کی سڑکوں پہ پھرایا تھا؟ تو یہ سارے تو نون لیگ کے کارنامے ہیں اور نون لیگ کا یہ کلچر رہا ہے۔ آج کی بات کریں اگر تو کون ہے جس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کس نے گرفتار کیا ہوا ہے؟ یہ صنم جاوید کو ایک جیل سے رہا کر کے دوسرے جیل سے کون قید کر رہا ہے؟ اور یہ سارے الزامات وہ لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پر کہ یہ پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات ایک گھٹیا اور غلیظ ترین شخص ہے یہ، اور اتنی اس کی گھٹیا اس کے بیانات سے دیکھیں، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں شامل جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے علاوہ 9 مئی کے حملے، سائفر کے معاملے اور امریکہ میں قرارداد سمیت ایسے شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی پر آسانی سے پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف پر پابندی لگائے گی۔ کس دنیا میں رہتے ہو پنگوڑے، کس دنیا میں رہتے ہو جاہل غلیظ آدمی؟ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، جس پر تم آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جو مقدمہ چلا رہے ہو، جس کی سزا سائے موت بنتی ہے، پی ٹی آئی پر تم پابندیاں، اس جماعت پر پابندیاں لگانے کی بات کر رہے ہو جس کو پاکستان کے 2 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور تمہارے ساتھ ڈاکوؤں کا سارا گروپ بھی مل جائے تو جمہوری اگر بات کی جائے تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور تم میں شرم و حیا کا اگر ہو تو یہ میرے دوستو آج کے ویلاگ کا میرے کا ایک رخ۔ دوسرا رخ یہ ہے، اب ہوتا کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو یہ وہ بھی نہیں جانتے جو پاکستان کی تقدیر سے کھیلنے والے بڑے کھلاڑی ہیں، جو حکومتوں میں لاتے ہیں، حکومتوں سے نکالتے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں تو وہ بھی نہیں جانتے۔ اس وقت ملک کا مستقبل اس طرح ایک تذبذب کی فضا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ 70 لاکھ پاکستانی پڑھے لکھے، جی پڑھے لکھے، ظاہر پاسپورٹ لے کے کھڑے ہیں اور بیرون ملک جانے کی تیاری ہے، ملک کو لوگ چھوڑ کے پاکستان سے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک جائے گا کہاں۔ اس وزیر کا یہ کہنا بھی ہے، اس غلیظ وزیر غلاظت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ کی گئی ہے۔ اگر فارن فنڈنگ باہر سے پاکستان میں پیسہ آیا ہے یہ تو اچھی بات ہوئی ہے، تم اس سوال کا جواب دو گدھے آدمی کہ پاکستان سے چوری کر کے پیسہ باہر کون لے کے گیا ہے، اس پر بات کرو۔ پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لندن میں کس نے کتنا پیسہ لے کے گیا ہے۔ پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں خریدنے والوں نے پیسہ کہاں سے لایا اور کس طریقے سے وہ پاکستان سے وہ پیسہ باہر گیا۔ عطا نے یہاں تک بھی وزیر غلیظات و بکواسات نے کہا ہے کہ جس میں انڈیا اور اسرائیل بھی فارن فنڈنگ میں شامل ہیں، اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ملک دشمنی کو تقویت دی ہے۔ اس ولاگ میں اتنا ہی کچھ کہنا تھا، اب آگے آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کیا ہوگا، مخدوش حالات ہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیے، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں آگے مزید کیا کہتے ہیں گہری کالی سیاہ رات آنے والی ہے یا پاکستان کا مستقبل برائٹ ہے، یہ انپریڈکٹیبل چیز ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ملک میں یقیناً یہ میری رائے ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، جو اس ملک کو اندھیروں میں نہیں روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، راتوں کو دعائیں کرتے ہیں۔ اور میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں حرم شریف میں اور مسجد نبی میں دیواروں کے ساتھ لپٹ کر کچھ ایسے لوگ ہیں آنسو بہا کر اس ملک کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں بھی کچھ طاقت ہے، ان کی دعاؤں ہی کا اثر ہے۔ ایسے جو دیوانے ہیں جو یہ دعائیں پاکستان کی کو قائم رہنے کی، پاکستان کے استحکام کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے۔ اور آج تک جو پاکستان چل رہا ہے شاید یہ ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ کارنامے ایسے نہیں ہیں کہ جس ملک میں 35-40 سال تک چور اور غدار حکومت کریں، جس ملک میں 40 سال تک پیپل پارٹی اور نون لیگ جیسے غدار اور گھٹیا غلیظ کردار کے لوگ حکومت کریں، اس کے بعد ورنہ وہ ملک قائم نہیں رہا کرتا۔ لیکن پاکستان قائم و دائم ہے، انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ آخر میں آپ سے یہ درخواست ایک بار پھر دہراؤں گا، میرا چینل، میرا یہ ڈیجیٹل چینل، یہ آپ کا چینل ہے، آپ کی آواز ہے، اس لیے ضرور چینل کو صرف لائک کرنا ہے بلکہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویلاگ شیئر کرنا ہے۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم۔